صحیح بخاری کی حدیث، وہ ایک شخص تھا گناہ کبیرہ کا مرتکبی سے سزا ہوتی تھی، بار بار سزا ہوتی تھی. صحابہ کرام نے اس کا حال دیکھ کر کے رکتا نہیں، ان پر لعنت بھیج دی کہ خدا لعنت کرے اس پر. اس کی خطائیں تھی، کچھ گناہ تھے، سزا پاتا تھا. میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. بیٹھے باہر نکل آئے، فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اب محبت کا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، وہ تو نافرمانی پر سزا بھگت رہا ہے بار بار، اس کو کوڑے لگتے ہیں. پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول. اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، تو حضور سے محبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیے، اسقلانی کو پڑھیے، عینی کو پڑھیے، دیگر کتب کو پڑھیے، قدما کو، اور مسلم کے اندر امام قرطبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام ائمہ کو، قاضی ایاز تک سب کو پڑھیے. آپ کو پتہ چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کیا تھی. عمل تو آپ کے سامنے آ گئے، عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں، جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لعنت بھیجی. حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، لعنت نہ بھیجو، اس کے دل میں میری محبت ہے، اللہ رسول کی محبت. اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی. کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے. موطا امام مالک کی شروع میں ہے، شروع ہے بخاری میں ہے، شروع ہے مسلم میں ہے. اٹھا کے دیکھیے اس کے احوال اسماء و رجال کی کتابوں میں. اس شخص کی محبت کا یہ تھا صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دن بھر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، غم کی باتیں سناتا ہے، حضور سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں. جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں، وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑے. ہائے 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 ہائے. لوگوں، اس کو عقد قلبی کہتے ہیں. اعمال میں کمزور تھا، مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھے چہرہ پاک پہ تھکاوٹ کے آثار آئے، کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا، بس ہنس پڑے میرے آقا. تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے. وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا. اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا. اور دوسری تفصیل اس کے اعمال کی میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگالی اس حدیث کی شرح میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی. دوسری کل کتاب، کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے. دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کا، وہ بھی سن لیجئے. باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا. شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں، آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر. حضور کے ساتھ، اور پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے، تھا کنگال. شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا. یہ اس کی محبت تھی جس کو فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ. اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا. کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ اب ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر، یہ لینے آ گیا ہے. آقا پوچھتے تو بھئی میرے پاس کیوں لائے؟ حضور آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے لائے. یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور میرے آقا کریم ہیں یہ بھی پتا تھا. ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھ تھی کہ آقا کریم ہے. حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں آقا، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، آپ ہی دے دیں. پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا. تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے. اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا. اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہ یحب اللہ ورسول. ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. کوئی ناپ تول ہوتا ہے کتنے نفل پڑتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے،
کتنی تلاوت کرتا ہے. ارے محبت عقد قلبی ہے.